کسی ایکس وائی زیڈ یا میرے جیسے بندے نے نہیں لکھا. دس آرٹیکل از ریٹن بائی سم بڈی جو کہ مفتی بھی ہیں, جو کہ ویری ویل ایجوکیٹڈ ویل پلیسڈ شخص بھی ہیں, اور یہ میری ریلیجن سے متعلق ہے کہ میرے قرآن میں اور میری سنت میں جو کہ میرا مینول آف مائی لائف ہے اس میں کیا حقوق ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے, اور آف کورس جس وقت جو صورتحال ہے, چاہے وہ کرسچینٹی سے متعلق ہو, چاہے وہ احمدیہ کمیونٹی سے متعلق ہو, بہت سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس آرٹیکل کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہی ہوں, اور یقین قرآن اور سنت میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتی ہوں. یہ آرٹیکل یا اچھی تحریریں جب ملتی ہیں, اور کسی ایکس وائی زیڈ کے سے نہیں, وہ جس نے قرآن اور سنت اس کو ایک ایک حدیث اپنی فنگر ٹپس میں ہے کہ کون سی قرآن کی آیت اور کس کے ساتھ وہ چیز جا کے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام دین کا دین رحمت ہے, شفقت اور رفعت کا دائرہ خاص قوم کے لیے مخصوص یا نہیں. ہم کہہ دیتے ہیں جی او بھی کافر ہے, او بھی کافر ہے, او بھی کافر ہے, او بھی کافر ہے. اللہ معاف کرے مجھے, اللہ مجھے معاف فرمائے. بہرحال اللہ نے اپنے کنبے کے ساتھ بلا تفریق نیکی اور بھلائی کے لیے دیا. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ جو اپنے کنبے کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھے, جس میں بیوی بچے خاندان کے افراد بھی آ سکتے ہیں, آپ کے دور قریب کے رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں, آپ کے ملازمین بھی آ سکتے ہیں. احسان اور مروت سے طے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم دیا. مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ اس طرح بھلائی کرو جس طرح اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ بسم اللہ, وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین, رب ہے عالموں کا, مالک یوم الدین. بلکہ میرا بڑا پیارا بیٹا ہے, میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے, میرا بیٹا بھی ہے, تو کہنے لگا جی چاندتے کنوں پتا کہ کوئی گیا کہ نہیں. کہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آج کے دور میں اگر ہم اس چیز کو اگر پھیلائیں تو دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. مگر ہم تو بھی زمین کے مرکز میں بھی نہیں جا سکے, حالانکہ زمین کے مرکز کا, زمین کی کور کا ذکر قرآن پاک میں, باقاعدہ دھاتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اسلام میں جتنے بھی اخلاقی حکام ہیں وہ مذہب اور ملت کی تخصیص کے بغیر ساری انسانیت کے لیے عام ہیں. اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں. کسی ہندو, سکھ, عیسائی یا کسی بھی مذہب کے لیے کوئی تفریق نہیں میرے رویے میں. جب مجھے اللہ نے کہا کہ 40 گھر اس طرف اور 40 گھر اس طرف میرے ہمسائے ہیں اور ان پہ میرے پہ ان کے حقوق ہیں, تو اس کا مقصد ہے اس میں جو بھی لوگ آئیں گے میرے پہ ان کا حق ہے. میرے میں آئی ایم obligated ٹو give them best of the best as my neighbor. اسلام میں غریبوں کی دستگیری, مظلوموں کی داد رسی, اخوت, رواداری, تمام نیک کاموں کا حکم دیا گیا ہے. وہ کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں کہ ہاں جی اسی سیکٹ کا آدمی میرا ہمسایہ ہوگا یا اسی بندے سے میں نے ڈیل کرنا ہے. اپنا مطلب ہوتا ہے تو ہم بڑے سے بڑے کا جوتا چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال جس میں اللہ کہتے ہیں مسلمان کو اس پر عمل پیرا ہونے کا, اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے. اسلام کے پیغام سے پہلے تمام اہل مذہب ایک دوسرے کو باطل اور کاذب قرار دیتے تھے. یہ سننے کی بات ہے. یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ میں تو آج کل بھی دیکھتی ہوں ہر آدمی اے بھی جھوٹا, اے بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, دس از آل واٹ آئی سے. مگر بہرحال کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ایک ہی ابراہیمی, آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, اور اولاد میں سے یہودی اور عیسائی ایک لائن میں چلے آ رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. حالانکہ یہودی اور عیسائی ایک ہی باپ کی اولاد سے چلتے چلے آ رہے ہیں, مگر ایک دوسرے کو جھوٹا کہا کرتے ہوتے تھے. صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جنگ و جدل میں مصروف بھی تھے. احساس برتری اور کمتری تب بھی موجود تھا. دنیا کی کوئی بھی قوم, کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے پہلے تمام قدیم ادیان یعنی دین میں جو تھے ان میں تحریف ہو چکی تھی. اصل حقائق اور تعلیمات کو پوری طرح مسخ کیا گیا تھا. لیکن اب میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں, آیت الکرسی کا ذکر کرتے ہیں, تو ہم اس کی آخری آیت تک یاد کرتے ہیں, مگر اس سے اگلی آیت ہے
لا اکراہ فی الدین کے اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی زبردستی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256۔ قرآن کریم نے بحث و مباحثے سے گریز اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ اکثر میں نے اس کو اس لحاظ سے سنا ہوا ہے، بحث اور مباحثہ، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو مزاح بھی ہوتا ہے نا، یا بہت زیادہ ہم ایک دوسرے کی طنز و مزاح ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، تو حاسدہ وڑاسا بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ زبان کا آر، آنکھ کی شرم جاتی رہتی ہے، تو جس کی وجہ سے معاملات بگڑنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سورۃ النحل کی آیت 125 جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بحث بھی ایسے انداز میں کیجیے جو نہایت حسین ہو، بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی اپنی راہ سے بھٹک گیا ہو۔ اللہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اسلام میں غیر مذاہب کے لوگوں کے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے بھی روکا گیا۔ اگین میں ریفرنس کے ساتھ آپ سے بات کر رہی ہوں، دس آرٹیکل از ناٹ ریٹن بائی سم XYZ، ریٹن بائی مفتی جنہوں نے باقاعدہ اپنی سرٹیفیکیشن سعودی عربیہ سے اپنی مکمل کی، آج نہیں، آج سے بہت پہلے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک کہ آپ کسی دوسرے کو مت کہیے گا، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی۔ مبادہ کی نادانی میں غیر مذاہب کے ماننے والے جواب میں رب کو بھی، آپ کے خدا کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی برا کہیں گے۔ بہرحال یہاں سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اسی آرٹیکل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف قائم کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو، اگر آپ کے مثال کے طور پہ یہ آرٹیکل جس تناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، نمبر 1 ایک کرسچینٹی کا واقعہ ہوا تھا جس میں ان باپ اور بیٹے کے ساتھ، یہ اوپر تلے 2 واقعات ہوئے تھے، جس میں آج 5:30 بجے آپ ہمارا پروگرام سنیں گے، جس میں لیفٹیننٹ کرنل انعام الرحیم میرے ساتھ ہوں گے، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تحفظ دینا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، تحفظ دینا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جس نبی کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس نبی نے جو ہمارے لیے مثالیں قائم کی، ان مثالوں کو فالو کرنا سنت کو فالو کرنے کے مترادف آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سننے والا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حبشہ کی حکمران نجاشی کی طرف سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مہمان نوازی کے تمام فرائض خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے جب مہمان نوازی کے حقوق ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میرے ساتھیوں کی خدمت کی تھی، اس لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کروں گا۔ آپ کو بتائیے کہ نجاشی کے پاس جب مسلمان گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مذاہب کے افراد کو، جتنے بھی وہ نجاشی کے بادشاہ نجاشی کے پاس سے آئے تھے، ان کو مسجد نبوی جو کہ مسجدوں کی سردار، ام المساجد اس کو کہا جاتا ہے، عبادت کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ وہ کرسچنز تھے مگر ان کو مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی ان کو اجازت دی۔ ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوا۔ عیسائیوں کی نماز کا جب وقت آ پہنچا تو انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کی، تو مسلمانوں نے روکنے کی جو ہی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی مکمل اجازت دی، اور عیسائیوں نے اپنے عقائد کے مطابق اپوزٹ ٹو، یعنی ہمارے کعبہ سے اپوزٹ سائڈ پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے انہوں نے ساری جماعت کے سامنے الٹی سمت کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت نماز ادا کی۔ نجران کے عیسائیوں میں سے 2 افراد نے مسجد نبوی میں اچانک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا، تو چند صحابہ نے منع کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا،
بعد میں آپ نے اس جگہ کو پانی سے صاف ضرور کیا۔ اب یہ وہ میرا نبی ہے جس کی قرآن اور سنت کو میں فالو کرتی ہوں، اور میں نے ٹھیکہ لیا ہوا تھی، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، بھی یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر۔ لالیسنس، بیکاز ہماری نیچر میں لالیسنس آ گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاکم اعلیٰ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جزا اور سزا اس کے ذمہ ہے، وہ تو دے گا سو دے گا، میں دنیا سزا دے کے پہلے دیکھ لوں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے اصل دشمن مشرکین عرب تھے۔ مسلمانوں کے خلاف تمام مذاہب کے ماننے والے قبائل نے ایک مشترکہ محاذ قائم کیا، مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا پہنچانے اور ان کو ختم کرنے کے لیے برسوں جنگ و جدل اور حملوں میں کوئی بھی راستہ چھوڑا نہیں تھا، لیکن دوران جنگ بھی زیادتی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، حتیٰ کہ کھڑی فصلوں، اللہ کی طرف سے تو یہ ہے کہ اگر کھڑی فصلیں ہیں اور درخت ہیں ان کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم انسان، ہم اپنی ماں تک کا تو خیال رکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہائے، بیوی کو بھی نہیں جینے دیتے، ہم کہتے ہیں ہائے میری ماں بہت چنگا پراٹھا پکاندی تھی، جیتے جی شاید آپ نے اس کے پراٹھے کی تعریف بھی نہ کی ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ قرآن پاک میں اللہ تبارک، میں قرآن پاک کی بات کر رہی ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن کسی قسم کی کوئی زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو مسجد احرام میں جانے سے زبردستی روک دیا تھا، بلکہ مسلمان احرام کی حالت میں تھے، ان سے بھی زیادتی کرنے سے روک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے بھی بہت سے لوگوں میں تھوڑا سا رنجش پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال قرآن اور حدیث میں کئی مواقع پر ایسے بے شمار احکامات موجود ہیں جس میں اسلام کی رواداری، اخوت اور محبت کے بیش بہا درس موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنی غیر مسلم اقلیتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ یہ میں کوئکلی کور کروں گی کیونکہ میرے اگلے سپانسر یہاں پر موجود ہیں۔ مسلم ریاستوں نے کہاں تک ان پر عمل کیا ہے؟ یہ گائیڈ لائن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ کر کے گئے ہوئے ہیں۔ معذرت کی خواستگار ہوں۔ تاریخ کی گردانی کی جائے تو بین ثبوتوں کے ساتھ اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے لیے اسلام سراسر ایک رحمت، امن اور بھائی چارے کا مذہب ثابت ہوا۔ ان کے دور حکومت میں ان اقلیتوں کو جو حقوق اور اختیارات اسلام نے دیے قابل ذکر ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ان لوگوں کو ادنا سے ادنا غلطیوں پر انتہائی وحشیانہ سزائیں دی جاتی تھیں۔ قومیں جو آج خود کو بڑا مہذب اور اخلاق کے اعلیٰ اقدار کے حامل ہونے کی تاریخ دعویٰ کرتی ہیں، یہاں پہ انہوں نے ایک ذکر کیا ہے ایک شیفرڈ بش کا۔ یہ شیفرڈ ایک چرواہا تھا، بش اس کا نام تھا، شیفرڈ بش۔ انگلینڈ میں ایک آبادی ہے جو کہ جس آبادی کا نام ہی اس چرواہے کے اوپر ہے، شیفرڈ بش۔ مغربی لندن برطانیہ کا ایک مشہور علاقہ ہے جو بش چرواہے کے نام سے آج بھی موسوم ہے۔ اس چرواہے کی غلطی سے، اب یہ مجھے بے اختیار وہ جو اونٹ والا ہے اس کا واقعہ یاد آتا ہے، کل کا پاکستان کا۔ کہتے ہیں کہ اس چرواہے کی غلطی سے چلائے ہوئے تیر سے اس کاؤنٹی کے، یعنی جو جس کا نام اب شیفرڈ بش ہے، اس کاؤنٹی کے ایک شہزادے کے محبوب ہرن کی آنکھ پھوٹ گئی، اور شہزادے کا ہرن اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس نے جناب شہزادے نے اس قبیلے کے جتنے لوگ تھے، شیفرڈ بش کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے، ان تمام کی آنکھ جو وحشیانہ سزاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا سب سے پہلا واقعہ نجران کے عیسائیوں سے معاہدے کا ملتا ہے، جس کا نعم البدل اور نظیر آج تک تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ 12 شرائط تھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ حضرت عمر آپ کو پتہ ہی ہے کہ خلیفہ تھے، اور یہ پھر ان کو جب کہا جاتا ہے تو یہ تشریف بھی لے کے گئے تھے، بیت المقدس بھی تشریف لے کے گئے تھے، یروشلم تشریف لے کے گئے تھے، اور یہ خطبہ میرا خیال ہے آج بھی اس مسجد کے باہر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ جو 12 چیزیں تھیں کہ کسی بھی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے
کہ وہاں پر اگر اقلیتیں ہیں تو ان کی جان ہر حال میں محفوظ رہے۔ نمبر 2، ان کی زمین اور جائیداد، تمام مال و اسباب انہی کے قبضے میں رہے گا، ان کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، ان کے مذہبی عہدیدار بدستور اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، ان کو معزول کرنے کا بھی اختیار ان کے اپنے پاس ہوگا۔ جو اقلیتیں ہیں ان کی عبادت گاہوں، صلیبوں، عورتوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان کی کسی بھی چیز پر ہرگز کوئی دوسرا شخص قبضہ نہیں کرے گا۔ 6، مسلمانوں کو یہ بھی حکم ہے کہ ریاست جب بھی جہاد کا اعلان کرے گی تمام مسلمانوں پر اس کی تعمیل فرض ہوگی، تاہم ان میں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فوجی خدمت نہیں لی جائے گی۔ پیداوار اور عشر کا بھی نہیں لیا جائے گا، یعنی جو اقلیتیں اس علاقے میں ہیں ان سے ان کو چھوٹ دیا جائے گی۔ ان کے مالک میں فوج بھی نہ بھیجی جائے، ان کے ملک میں فوج بھی نہ بھیجی جائے گی۔ ان کے مقدمہ کا فیصلہ انہی کے قوانین کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 10، ان پر کسی قسم کی کوئی ظلم بھی نہ ہونے دیا جائے گا، کسی ناکردہ گناہ کی پاداش میں کسی اور کو گرفتار نہ کیا جائے گا، اور کسی پر کسی قسم کا کوئی بھی ظلم روا رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ When I was reading this article, I was surprised۔ میں پاکستان کے بارے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کہتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ آپ نان مسلمز کو تو چھوڑیں، اب یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، اونٹ کا واقعہ، میں اپنی تمام بھائیوں کو جو کہ میری مائنورٹیز ہیں، میں ان سے سوال کرتی ہوں، آپ تو پھر رو لیتے ہیں، آپ تو پھر جا کے کہیں نہ کہیں اپنا غم بیان کر لیتے ہیں، مگر لا لیسنس کا عالم یہ ہے۔ مزہ تو پھر ہے کہ میرے آپ کے جو لیڈرز ہیں، آج 5:30 بجے کا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر انسان، اگر آپ گاڑی میں ہیں تو گاڑی میں سنیے گا، اگر آپ گھر پہنچے تو اپنا ٹی وی آن کر لیجئے گا۔ کل اس شخص کو اور آج اس کو گولیاں مار کے مار دیا، اور 1 گولی 2 گولی 10 گولی، وہ بندہ مر گیا تھا۔ سر میں گولی، آنکھ پہ گولی، گردن پہ گولی، سینے پہ گولیاں، پیٹ میں گولیاں، یعنی ایک مری ہوئی لاش کو بھی مارنے کے بعد ٹھنڈ نہیں مل رہی تھی۔ باقی لوگ تو روتے ہیں، یہ تو مسلمان تھا۔ لالیسنس کی بات کر رہی ہوں میں۔ بہرحال یہ بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔